بازاری لفظ نہ ہو، ادب کے سانچے میں ڈلے ہوئے لفظ ہوں، وہاں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے، وہ اتنی نازک اور حساس بارگاہ ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ انسان واز و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے، تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے، چونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اس لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے، وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے،
وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے، محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں، اور پھر باپ ہے تمہارا، اور تمہارے اعزاء و اقربا ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے، اسلام تو محبت دیتا ہے، لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی رسمیں، اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں، ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے، چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو۔ ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے، نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے، اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا، تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے، تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے، اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ وابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا۔ وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع، مکعن و تس دیا قرآن نے۔ تالی لگانا، سیٹی مارنا یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبہ کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے، تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے۔ تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے، اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی۔ کانگریس کی حمایت میں کچھ علماء نے، اس زمانے کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بننے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ بنیادی فرق ہے، وہ بنیادی نقطہ ہے متحدہ قومیت کا اور دو قومی نظریے کا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اوپر انگریز آ کے قابض ہوئے ہیں اور یہ باہر سے آئے ہیں، ان کو نکال دیا جائے، باقی یہاں کے رہنے والے ایک قوم ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہماری زبان اور بولی ایک ہے، رنگ و نسل میں ہم ایک ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ سکھ ہو گئے، کوئی ہندو ہو گئے، کوئی عیسائی ہو گئے، تو لوگوں نے نظریات الگ الگ اپنا لیے، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو ایک ہیں، قوم ایک ہے۔ ایک باپ کے چند بیٹے مختلف دین اختیار کر لیں تو اس کے بیٹے ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہندوستانی قوم ہے، کچھ عیسائی ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ مسلمان ہیں، تو ہم بحیثیت ہندوستانی ایک قوم ہے۔ یہ تھا متحدہ قومیت کی تبلیغ کرنے والوں کا موقف۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ قومیت کی اساس آباء و اجداد نہیں ہے، وطن کی مٹی نہیں ہے، قومیت کی اساس جغرافیہ نہیں ہے، قومیت زبان اور رنگ و نسل سے نہیں بنتی، اسلام کے ہاں قومیت دین سے بنتی ہے۔ باقی مذاہب کے اندر قومیت کا خمیر زبان سے اور جغرافیہ سے اٹھتا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں جو خمیر ہے قومیت کا وہ دین کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک مسلمان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں اور ایک کافر ہو گیا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ اسے وراثت میں حصہ نہ دیا جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے کافر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفر کو اور اسلام کو 2 ملتیں قرار دیا گیا، لہٰذا یہاں سے انگریز چلے بھی جائیں تو پھر بھی ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ انگریز کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نکال کے اب اکثریتی ہندوؤں کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا جائے اور انگریز کی غلامی سے نکل کر کے جو اہل کتاب ہیں مشرکین کی غلامی میں آ جایا جائے۔ یہ تھا موقف ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ابتداءً ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے اور ہندو مسلم بھائی بھائی یہ نعرے لگتے تھے۔ علامہ اقبال بھی ابتداءً 2 قومی نظریے پہ نہیں تھے، وہ بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا، یہ نغمے ان کے آج بھی بھارت میں گونجتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جو 2 قومی نظریہ ہمیں فراہم کیا، بالخصوص حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے واضح 2 ٹوک اور صریح الفاظ میں جو فرمایا تھا کہ ملت ما جداگانہ است، اور پھر جب تحریک ترک موالات چلی، یہ تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے باہر نکال پھینکو اور ان سے موالات ترک کرو، اور یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے تحریک کا آغاز کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جس نے تحریک ترک موالات کی مخالفت کی
اور اسلام کا اصل نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا، اس شخص کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس پر انہیں یہ کہا گیا کہ آپ انگریزوں کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ انگریزوں کی حمایت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تشخص کو بچانا ہے، کہ انگریزوں سے ترک موالات اور مشرکین سے موالات